کل مفتیان کرام بہت لڑ رہے ہیں، مسجدیں کھولو، میں نے تراویح پڑھنی ہے۔ میں آج آپ صاحب شعور لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو نیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں دین کی باتیں کا نیا ایپیسوڈ لے کر۔ لیکن ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں معلوماتی اور کارآمد ویڈیوز۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ریڈ آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ویڈیو پبلش ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائے۔ کل مفتیان کرام بہت لڑ رہے ہیں، مسجدیں کھولو، میں نے تراویح پڑھنی ہے۔ میں آج آپ صاحب شعور لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں تراویح فرض نہیں ہے۔ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، دوسری یہ چیز بٹھا لیں کہ جس نبی کا نام تم لیتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی نے زندگی میں صرف 3 بار تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ دوسری بات سمجھ آ گئی، فرض بھی نہیں ہے اور مسجد میں صرف 3 دن پڑھی ہے، 26 راتیں تراویح مسجد میں نہیں پڑھی، پھر بھی ہم مسجد ہیں، مسجد میں تراویح پڑھنی ہے۔ پھر تیسری بات سن لو، یہ تراویح مقدم ہے تہجد کا۔ جو تہجد ہم عام دنوں میں 12 رکعت 11 رکعت پڑھتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا 11 رکعت نماز تہجد ہے، یہ اس کا مقدم ہے۔ تہجد رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں آ گئی ہے۔ تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ ان مفتیان کرام سے بیٹھ کر یہ مشاورت کی جائے کہ چونکہ یہ تہجد کی نماز ہے جو ہم مقدم کرتے ہیں تاکہ ہمیں آرام کا موقع ملے، پھر تہجد کے ٹائم ہم نے اٹھ کر سحری کرنی ہے، تو ان سے یہ کیوں نہ ان کو رائے دی جائے کہ خدا کا خوف کرو، اللہ نے پتہ نہیں 1400 سال میں اب دوسری بار یا پہلی بار موقع دیا ہے کہ ہم رات کو 2 بجے اٹھ کر گھر میں تراویحاں پڑھیں اور رب کو یاد کریں۔ اور پھر وہ ٹائم کون سا ہے؟ جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آ چکا ہوتا ہے، اس وقت ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور اس وقت جب اللہ کو یاد کریں گے، تہجد پڑھیں گے، تہجد تراویح والی جو تراویح تھی اس کو تہجد کے ٹائم پہ 2 بجے لے جا کر پڑھیں، 3 بجے تک، اس کے بعد سحری کھائیں۔ کتنا پر نور وہ موقع ہے کہ شاید ہم ساری زندگی اس وقت اتنا نہیں جاگے ہوں گے، جس وقت جاگنے کا حکم ہے اس وقت ہم اس نام سے جاگیں۔ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کر لے، اور جو اللہ کے سامنے اس پہر، رات کے اس پہر گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں رد نہیں کرتا ہوں۔ آسمان دنیا پہ آ کر منادی کراتا ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے بخشش مانگنے والا۔ 3 سوال کرتا ہے نا، رزق کا بھی سوال بھی کرتا ہے، بھی سوال کرو، کچھ مانگو، گاڑی لینی ہے، بنگلہ لینا ہے، رزق لینا ہے، اولاد لینی ہے، محلات لینے ہیں، یا اللہ کے لیے جنت لینی ہے، اللہ سے جنت لینی ہے، کچھ سوال کرو۔ پھر بخشش کا بھی اللہ منادی کراتا ہے قریب آ کر، کہ منادی کراتا ہے کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، بخشش لے لے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے محمود ابن ربیع، بخاری کی 425 نمبر روایت ہے، محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ، بدری صحابی ہیں، یہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی جو بخشے ہوئے ہیں۔ ان کی بینائی کمزور ہو گئی، نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ میں نے رات کو بھی یہ مثال سنائی ہے کچھ ساتھیوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری بینائی بھی کمزور ہے اور مسجد آتا ہوں تو راستے میں نالا ہے، راستے میں نالا ہے، بینائی بھی کمزور ہے، میرے گھر میں آ کر ایک جگہ پہ نماز پڑھ دو، میں وہیں نمازیں پڑھوں گا۔ جس کی بینائی کمزور ہوئی اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی گھر میں نمازوں کی۔ نبی علیہ السلام فغدا رسول اللہ و ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس صحابی اتبان بن مالک انصاری کے گھر گئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی اور ان سے کہا کہ یہاں نماز پڑھ لیا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، گھر کے اور مسجد کے درمیان نالے پہ اجازت مل گئی، بینائی کمزور ہونے پہ اجازت مل گئی۔ ایک محدود مدت کے لیے ایک ایسی خوفناک بیماری انسانوں کا پیچھا کر رہی ہے، اب اجازت کیوں نہیں ہوگی مسجد سے گھر جا کے نماز پڑھنے کی؟ یہ ہم کیوں تقلید جامد اور ٹھوس مفتی بن چکے ہیں؟ کیوں ہم نے دین کو ایسے بنا لیا ہے جیسے ایک لکڑی کا تنا ہوتا ہے؟ یہ دین لاجیکل ہے، لاجیکل۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ یہ دین ایسا ہے کہ مخصوص حالات میں اس کے حکم بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے حکم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں، جو ہمارے علماء بڑے بے چین ہیں نا مسجدوں میں آنے کے، ان سے جا کر گزارش کیجئے کہ اذان کے اندر دو لفظ الصلاۃ فی بیوتکم اور الصلاۃ فی رحالکم، یہ بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، مسلم کی ہے، ہر کتاب الصلاۃ میں آئی ہے۔ جس حدیث کی کتاب میں کتاب الصلاۃ ہے، باب الصلاۃ ہے، اس میں یہ روایت آئی ہے کہ جب بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، آندھی آ جائے، یا ماحول ایسا بن جائے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، الصلاۃ فی بیوتکم۔ اور یہ لفظ آپ حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ کہا کرو کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں مسجدیں کھولو اور ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ایک نفل نماز پڑھنی ہے آ کر، نہیں تو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، کہ انہوں نے کبھی اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ الصلاۃ فی رحالکم کہا، الصلاۃ فی بیوتکم کہا؟ کس اتنی بڑی اہم سنت کو ترک کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، جو ایک چیز مشروع ہے، نبی علیہ السلام نے اجازتیں دی ہیں۔ اور پھر میں نے کیسے کہا کہ اسلام کے سارے احکام مخصوص حالات میں بدل جاتے ہیں۔ بھوک میں حرام حلال ہو جاتا ہے، سفر میں نماز عادی ہو جاتی ہے، بارش میں نماز گھر میں ہو جاتی ہے، طوفان میں گھر میں ہو جاتی ہے، سیلاب آیا ہے، گھر کے سامنے اتنی بڑی نہر ہے، دریا، مسجد نہیں جا سکتے، اپنے محلے میں مسجد نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یار کرونا ایک موت کا وائرس آیا ہے اور آپ گھر میں نماز پڑھنے کے اتنی شرم آتی ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا فرض صرف مسجد میں پڑھا کرو، نفل گھروں میں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، مقابر۔ یہ اکثر میں حدیث سناتا رہتا ہوں، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ کہ گھر میں کبھی کوئی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے۔ او بھائی گھر میں نماز پڑھو گے تو آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے سب اہل خانہ کو عادت پڑے گی، آپ کو دیکھیں گے نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے آ کر مسجد میں سیکھی ہے۔ ان کو تو آپ نے منع کر دیا تھا، نہ بچے مسجد آئیں نہ عورتیں مسجد آئیں۔ آج موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کے وہ احکام زندہ کروا دیے ہیں کورونا کی شکل میں، جن کو ہم نے اپنے من کو خوش کرنے کے لیے اور جامد ہونے کی وجہ سے بند کر رکھا تھا، سینسر کر رکھا تھا۔ سینسر ہم نے آدھی شریعت سینسر کی ہوئی ہے، اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ اس سینسر کی ہوئی شریعت کو اب کھول دیں، سینسر کی ہوئی شریعت کو اب کھول دیں، اور دیکھیں کہ اللہ نے اسلام کے اندر کتنی لچک اور کتنی سہولت برپا کی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہر موقع کے لیے اسلام نے کہا ہے لاجیکل دین ہے، اب اس کا حکم بدل گیا ہے۔ اب پریشانی ہے، اب کرونا پھر رہا ہے، دنیا مر رہی ہے، اگر آپ کے ملک میں کم مر رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اس کے لیے بھی شکرانے کے نوافل ادا کریں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ بچے ہوئے ہیں، اس کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے پناہ بھی طلب کریں۔ اور یہ چیزیں میں نے عرض کی ہیں، احتیاط توکل کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے، اور اسلام نے اجازتیں دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔